بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہن سازی فرمایا کرتے تھے، ایک سوچ دیا کرتے تھے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، جو بھی دن گزاریں، اس کو اس کیفیت اور اس سوچ سے گزاریں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری ہو۔ جب یہ سوچ ہوگی انسان کے ذہن میں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کا آخری عمل کر رہا ہوں، تو وہ بندگی اور اطاعت میں لگے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کا دل دنیا سے ہٹے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو گزر رہا ہے، تو اس کو بھی ہم یہ سوچ کے گزاریں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا آخری رمضان ہوتا ہے، ہر رمضان بہت سے لوگوں کا آخری رمضان ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں، محلوں میں، دوستوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور نامعلوم اگلے رمضان تک کون رہے، کس کی زندگی ہو، کس کے نصیب ہوں۔ تو ہم اس رمضان کی اس وقت کی قدر کریں، اور موجودہ حالات میں جو اس وقت ایک عالمی وبا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ رمضان کی وہ رونقیں اور وہ عبادات کا ذوق اور شوق نہیں ہے کہ مسجدوں میں جانے پہ پابندی کی وجہ سے اور مختلف مسائل کی وجہ سے سستی اور غفلت بہت زیادہ طاری ہوئی ہے۔ جو ہم نے سوچا تھا، جو ہمارے اہداف تھے، جو ہمارے ارادے تھے، ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، یہ آخری عشرہ چند دنوں میں شروع ہو رہا ہے، اس کی قدر کریں۔ یہ چند دن رہ گئے ہیں، اس کی قدر کریں۔ رمضان بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں اور خوشی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب 2 عشرے ختم ہونے کو ہیں اور آخری عشرہ بالکل آ رہا ہے، تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح عید آ جائے گی تو اس وقت افسوس کریں گے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی قدر کر لیں۔ قدر کیا ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ روزہ، تراویح اور نماز کا اہتمام ہو، اور ذکر کی، تلاوت کی گھر میں فضا ہو، گھر میں تلاوت اور ذکر کا اہتمام ہو، آپس میں سب کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہو کہ کون زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کون زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا۔ اور کچھ گرمی کی وجہ سے بھی سستی لوگوں میں بہت زیادہ، کہ کچھ لوگ کام کے بہانے اور گرمی کے بہانے جو روزے نہیں رکھتے، یہ تراویح میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو رمضان کا اور روزوں کا جب حکم آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی گرمی کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک طبقہ، کچھ لوگوں میں یہ سوچ کہ ہمارے گھروں میں اے سی نہیں ہے اور گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں بھی اے سی نہیں تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اے سی نہیں تھے۔ ان کی زندگی بہت زیادہ مشقت والی تھی، اس کے باوجود بھی کام بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور گرمیوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اپنی فصلوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے، مزدوری بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو روزے رکھیں، اس میں سستی نہ کریں۔ ایک دن رمضان کے ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک دن کے روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو، 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے پہ 3 منٹ لگتے ہیں،
اگر ہر نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو 500 دفعہ ہو جاتا ہے ایک دن کے اندر۔ اسی طرح استغفار کی کثرت ہو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ ان کو یاد کر کر کے ہم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی استغفار، کوئی بھی مغفرت کی دعا ہم وہ کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، جنت مانگیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، کیونکہ کامیابی جنت میں داخلہ ہے، جنت میں چلے جانا کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ اور جہنم سے پناہ مانگیں کہ ناکامی کا نام بھی جہنم کا فیصلہ ہے، جہنم میں چلے جانا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہاں پہ عہدہ ہوا، مال ہوا، پیسہ ہوا، دولت جائیداد ہوئی، لیکن جہنم میں چلا گیا تو ناکام ہے، خسارے والی زندگی گزاری ہے۔ اور اگر کسی نے متوسط زندگی ہی گزاری لیکن جنت کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا تو کامیاب ہے۔ تو کامیابی ناکامی کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، نہ ڈگریوں سے ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی رضا میں اور جنت کے اندر جانے میں ہے۔ تو اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق یہ چند دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں تو امید اللہ رب العزت مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، سحری اور افطاری کے وقت کم از کم 10 منٹ ہم دعاؤں کے لیے بیٹھیں، دعا کریں، اللہ سے اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مستغنی ہے، وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں۔ تو اللہ کے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام ہو اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ آگے ہم دعا کا بھی عرض کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ سے مانگا جائے کہ جس سے اللہ پاک راضی بھی ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔